اللہ اللہ اللہ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ ذکر کس طرح کرنا ہے ہمیں؟ حضور کے تذکار صحابہ نے کس طرح کیے؟ بڑی مشہور روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس آیت کے نزول کے بعد کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے میں آپ کا ذکر اس طرح بلند کروں گا کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا بھی تذکرہ کیا جائے گا، وہاں وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ صحابہ بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، ہر وقت ہی رسول پاک کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ آپ تک یہ جو مکمل دین پہنچا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زلفوں سے لے کر قدمین شریفین تک حضور کے پورے وجود کے تذکرے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خلوتوں سے جلوتوں تک تمام چیزیں یہ جو آپ تک مکمل نصاب کی صورت میں پہنچی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صحابہ حضور کا ذکر بڑا کرتے تھے۔ اسد الغابہ فی معرفت صحابہ کی دوسری جلد میں لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ خود بلا کے اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضور کے صحابہ حضرت ابو ہریرہ کو خود بلا کے اپنے پاس بٹھاتے تھے، اور پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے ابو ہریرہ کو یار کی بات تو سنا، ابو ہریرہ چھیڑ کوئی ذکر، حضور کی کوئی حدیث سنا۔ اسی کتاب میں انہی صفحات پر تھوڑا سا آگے چل کے لکھا ہے کہ ایک دن کسی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ ہی لیا کہ ابو ہریرہ تیرے گرد مجمع کیوں لگا رہتا ہے؟ کون سا شہد ہے تیرے وجود سے کہ ہر وقت لوگ چمٹے ہی رہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ میں کمال کوئی نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ میں اپنی بات کم کرتا ہوں، جب بھی کرتا ہوں یار کی بات ہی کرتا ہوں، اور میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں نمک خار نبی۔ ہم ذکر نہیں کرتے، ہم نبی پاک کا تذکرہ، میں نے پہلے کہا کہ ان حضرات سے تو میرا کلام ہی نہیں، میں تو آپ سے بات کروں گا، ہم نہیں ذکر کرتے۔ آپ کا کیا خیال ہے ایک محفل سجانے سے ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ صحابہ گھر کی چار دیواری خلوتوں جلوتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرتے تھے، اس لیے ان کی اولادوں کو زیادہ مسئلے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ان کے گھر میں ہر وقت ذکر ہوتا تھا۔ حضور یوں کھاتے تھے، یوں پیتے تھے، یوں چلتے تھے، یوں بیٹھتے تھے، یوں اٹھتے تھے، وہ جدھر بیٹھتے تھے اپنے نبی کی ہی بات کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ذکر دیکھیں نا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو گھر نہیں بیٹھے، جس چوک میں، جس چوراہے میں، جس گلی میں، جس نکر میں، جس پھٹے پر، جس جگہ تشریف رکھی ہے، حضور کا ذکر چھیڑ دیا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ چھیڑ دیا ہے۔ جدھر جدھر سے گزرتے جاتے تھے حضور کے ذکر کی خوشبو پھیلاتے جاتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جو بھی آپ سے ذکر مصطفیٰ سنتا تھا، جو بھی ذکر مصطفیٰ سنتا تھا، وہ خواہش کرتا تھا یار جس نبی کا تو نقشہ کھینچ رہا ہے مجھے زیارت بھی کرا دے، لے آتے تھے۔ اور یہ ایک آپ کو لطف کی بات بتاؤں، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اس نے کافروں سے بھی اپنے محبوب کا ذکر کرایا، کافروں سے بھی اپنے نبی کا ذکر۔ الاشیاء تعرف بازدادها، چیز پہچانی جاتی ہے اپنی ضد سے۔ کیا ہوتا تھا؟ زماد ازدی کہتے ہیں جب میں آیا نا مکے میں حج کرنے، زاد المعاد، سبل الہدی والرشاد، طبقات ابن سعد کتابیں لکھتی ہیں کہ زماد ازدی کہتے ہیں جب میں آیا نا مکہ مکرمہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہرہ بہت تھا، حج کرنے آیا، میری ملاقات کس سے ہوئی؟ کہتے ہیں بہت شہرہ تھا، لیکن جس آدمی سے سب سے پہلے میں نے حضور کا ذکر سنا اس کا نام ابو لہب ہے۔ سب سے پہلے کس نے ذکر کیا؟ بولیے ذرا، ابو لہب۔ اور یہ وہ کافر ہے جو نسے قطعی سے بڑا پکا نام لے کے کافر ثابت ہے۔ سب سے پہلے ابو لہب نے تذکرہ کیا،
کیا کہا اس نے؟ ضماد ازدی کہتے ہیں مجھے کہنے لگا ضماد تو ہمارا بڑا پکا سجن ہے، دیکھ تو نے کرنے طواف بار بار کعبے کے، یہاں ایک شخص آیا ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں، وہ بھی باز نہیں آتا، طواف وہ بھی بڑے کرتا ہے، دو کام کرنے ہیں، ادھر دیکھیے گا۔ کہنے لگا ضماد دو کام کرنے ہیں، ایک اس کی بات نہیں سننی، دوسرا اس کا چہرہ نہیں دیکھنا۔ ایک اس کی بات نہیں سننی، ایک اس کا، یہ دو کام کرنے۔ ضماد ازدی کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے دھرم کا بڑا پکا تھا، بڑا پکا، اور آپ جانتے ہیں یہ ہندوؤں سکھوں کے ساتھ ہم نے گزارا کیا ہے یہاں بر صغیر میں، دھرم کے جو لوگ پکے ہوتے ہیں وہ دوسرے کو تو اچھوت سمجھتے ہیں معاذ اللہ۔ کہتے میں دھرم کا بڑا پکا تھا، میں طواف کعبہ کرنے جاتا نا، سبل الہدی والرشاد، یہ جملے اضافی ہے، کہتے میں طواف کعبہ کرنے جاتا تو میں اپنے کانوں میں روئی ڈال لیتا اور جب تک طواف کرتا نظریں زمین پہ جمائے رکھتا کہ کہیں حضور پہ میری نظر نہ پڑ جائے، کہیں حضور پہ میری، آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں جی؟ پکی بات ہے؟ اچھا تو پھر تھوڑا تھوڑا بولے نا یار میرے ساتھ، نہیں تھکیں گے آپ انشاءاللہ، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ گفتگو کریں تاکہ مجھے یہ خیال رہے کہ آپ سوئے نہیں۔ ضماد ازدی کہتے ہیں کہ نظریں زمین پہ جما لی، کانوں میں روئی ڈال لی، جب میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا، اب میں طواف کعبہ میں مشغول ہوں، کہتے 3 چکر میں نے لگا لیے، چوتھے چکر میں میرے قریب سے وہ گزر گئے، کہتے میری آنکھیں زمین پہ تھیں، کانوں میں روئی تھی، لیکن خوشبو اتنی آئی کہ میں اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں سکا۔ اور وہ ایک بات کیا نہیں رہ چھوڑ گیا نا، اس نے یہ نہیں کہا ناک میں بھی روئی ڈال دی، یہ مشورہ کوئی نہیں دیا، کہہ دیتے نا تھوڑی ناک میں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، کہتے مجھے خوشبو اتنی شاندار آئی کہ رہ نہ سکا، کہتے ایک چکر تو میں نے اوکھے سوکھے ہو کے کاٹ لیا، جب دوسرے چکر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قریب سے گزرا نا، 5واں چکر تو بس انسان تھا، بشر تھا، رہ نہ سکا، خوشبو نے مجھے اتنا بے چین کیا کہ میں نے نظریں اٹھا کے چہرہ بدوحا دیکھ لیا۔ ضماد ازدی کہتے ہیں کہ کعبہ مجھے بھول گیا، طواف مجھے بھول گیا، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ ضماد ازدی کہتے ہیں ٹک ٹکی باندھ کے رسول پاک کا چہرہ دیکھا، اور کمال ہے حبیب تیری ادائیں بھی، رسول پاک ہلکا سا مسکرائے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جس کے گچھے سے لچھیں جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ ضماد ازدی کہتے ہیں کہ بس چہرہ بدوحا پہ نظریں جمی، جب حضور کے چہرے کی معصومیت دیکھی نا، جھکی جھکی نظریں دیکھی، اور شرم و حیا سے جھکی ہوئی گردن دیکھی، اور ان لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ دیکھی، اور جب میں نے لباس کی سادگی دیکھی، جب امامے کا باکپن دیکھا، جب مصطفیٰ کی ادائیں دیکھی، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ ضماد ازدی کہتے ہیں کہ بس کانوں سے روئی نکالی، اور میں نے کہا حضور آپ ہی کا نام محمد ابن عبداللہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تجھے کس نے بتایا؟ تو کہا حضور مجھے ابو لہب نے بتایا۔ تجھے کس نے بتایا؟ ابو لہب نے آپ کے بارے میں بتلایا تھا۔ ذکر مصطفیٰ کس حوالے سے اللہ عام کر رہا ہے؟ بڑا بیوقوف ہے میرے دور کا کافر، بڑا بددیانت ہے میرے دور کا منافق، اور بڑا ظالم ہے اس دور کا بد مذہب، وہ کیسے اوچھے کنڈوں سے ذکر مصطفیٰ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ میرے امام نے بڑا عرصہ پہلے کہہ دیا تھا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ عزیزو، ضماد ازدی کہتے ہیں حضور سے گفتگو ہوئی چند ہی منٹ، نبی پاک سے میں گفتگو رہا، گر کے قدموں پہ میں قربان ہوا، پڑھ لیا کلمہ اور مسلمان ہوا۔
ذکر مصطفیٰ اللہ نے کفار سے بھی کرا اور کس کس انداز میں کرا. اور جو حضور کے صحابہ تھے نا ان کا تو حال ہی بڑا عجیب تھا. اسی کتاب میں طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ مزنی یہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں اور بڑی کٹھن اور بڑی دردناک حیات ہے ان کی. میری حیات کا افسانہ پوچھنے والوں کہیں کہیں سے یہ قصہ پڑا نہ جائے گا. بڑی توجہ طلب باتیں عرض کر رہا ہوں اور میں آپ کو ایک مضمون کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اگر آپ میرا ساتھ دیں تو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بھلا کس طرح کلمہ پڑھا. اپنے کھیتوں میں بیٹھا کام کر رہا تھا. دو درویش آئے, ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں دونوں آئے اور میرے کھیت کے قریب بیٹھ کے روٹیاں انہوں نے نکالی, سرکہ نکالا, کھانا کھانا شروع کر دیا. حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کھانا بھی کھاتے رہے اور آپس میں نبی پاک کا ذکر بھی کرتے رہے. اور انداز گفتگو کیا ہے؟ انداز گفتگو دیکھیں نا, آج اتنا با ادب آدمی ہوتا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ اتنے ہی ادب کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہے. صحابہ کی روحوں میں حضور کا ادب موجود تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیار ان کی طبیعتوں میں رچا بسا تھا. کس انداز میں حضور کا ذکر کیا. حضرت سلمان کہنے لگے یار حضور کا کرم بڑا شاندار ہے. حضرت مقداد کہنے لگے حضور کا حوصلہ بھی بڑا کمال ہے. جناب سلمان خان فرمانے لگے نبی پاک کے ظرف میں سمندر بھی سما جاتے ہیں. جناب مقداد کہنے لگے صرف ظرف ہی نہیں نبی پاک کی نظر بھی جدھر اٹھتی ہے کمال ہی کرتی چلی جاتی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان دونوں بڑے ہی حسین انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا تذکرہ. حضرت عبداللہ مزنی فرماتے ہیں ان کی باتیں سن کے نا ادھر دیکھیے گا ان کی سارے بولیے ان کی کرنی چاہیے نا ہمیں نبی پاک کی باتیں سن کے بھی لوگ دین کے قریب آتے ہیں اور باتوں سے ہی تو دین کی تبلیغ ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کی باتیں سن کے, نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا کلام سن کے حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے کام چھوڑ دیا اور کان لگا کے سننے لگا. جب ان کی گفتگو تمام ہوئی اور اپنا سامان سمیٹ کے وہ جانے لگے تو میں نے ان سے پوچھا بھائیو تم کون ہو, کدھر سے آئے ہو, کس کے تذکرے سنا کے میرے کانوں کو محظوظ کیے جاتے ہو. حضرت سلمان کہنے لگے تو نہیں جانتا یہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, یہ نبی پاک کے تذکرے ہیں وہ جن کو عرب والے جادوگر کاہن ساحر کہہ کے پکارتے ہیں, ہم انہیں اللہ کا سچا نبی جانتے ہیں, یہ ان کا تذکرہ ہم کر رہے تھے. جناب عبداللہ مزنی کہتے ہیں وہی کھیت میں بیٹھے بیٹھے میں نے کہا اب جاؤ نا مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ, میں بھی تمہارے نبی کا غلام بننا چاہتا ہوں. سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا. چند دن پہلے میرے ایک دوست بیرون ملک رہتے تھے واپس لوٹے, مجھے انہوں نے ٹیلی فون کیا, کہنے لگے کہ ملاقات چاہیے. میں نے ان سے کہا کہ کچھ مشغولیت ہے, چند دنوں میں ملیں گے, چلو تم کچھ حال سناؤ. انہوں نے ٹیلی فون پہ بات چھیڑی. مجھے کہنے لگے یار جس ملک میں میں رہتا ہوں اس کی سڑکیں بڑی شاندار ہیں, اس ملک سے میں آیا ہوں اس کا قانون بڑا زبردست ہے. میں نے کہا اور کوئی بات. کہنے لگا یار بس تمہیں کیا بتلاؤں کہ وہاں کے جو احوال ہیں بس کوئی فکر نہیں انسان کو, کوئی کسی قسم کی اسے تکلیف نہیں. قانون ایسا شاندار ہے کہ ہمارے مالک جن کے ہم کام کرتے ہیں وہ ہم سے ڈرتے ہیں کہیں عدالت نہ چلے جائیں. کیا بات ہے ان کے قانون کی, کیا شان ہے ان کے قانون کی اور کیا تذکرے. میں نے اس کی 11 منٹ باتیں سنی. جب میرے موبائل پہ 12واں منٹ شروع ہوا تو میں نے کہا یار چھوڑ یہ تو کن کی باتیں لے بیٹھا ہے. میں تجھے سیرت کی کتاب دوں گا, اس کتاب میں سے میرے نبی پاک کے حالات پڑھنا, حضور کے تذکرے پڑھنا. اور یہ جو 11 منٹ تو نے بغیر خطیب ہونے کے مجھے خطاب سنایا ہے نا, اور سنا بھی مجھے دیا ہے, حالانکہ خطیب کے لیے خطاب سننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, تو نے مجھے ہی سنا دیا. میں نے کہا اللہ کے بندے تو نے 11 منٹ کی تقریر کی ہے, کاش یہ 11 منٹ تو نبی پاک کا ذکر کرتا,
یہ 11 منٹ تو جناب عمر کے تذکرے کرتا، یہ 11 منٹ تو جناب صدیق اکبر کے کارنامے بتلاتا، یہ 11 منٹ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تذکرے کرتا۔ میرے یاروں، ہم سے بھول ہوئی ہے، ہم بھٹک گئے ہیں، ہم نے اپنے ہیرو چھوڑ دیے ہیں، تیرا اور میرا بڑا نقصان ہوا ہے۔ ذکر مصطفیٰ سے دور لے جا کر ہمیں بہکایا گیا، ہمیں سمجھایا گیا کہ شاید اسلام کے دامن میں صرف نمازیں ہیں، اسلام کے دامن میں فقط روزے ہیں، اسلام کے دامن میں فقط نکاح کے کلمے ہیں۔ نہ، اسلام کا دامن رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، کرم سے بھرا ہوا ہے، عطاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ اسلام پورا نصاب زندگی اور پورا دستور عمل فراہم کرتا ہے۔ تیرا اور میرا بڑا نقصان، اور ہمیں الجھا دیا گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے امریکہ بڑا اچھا ہے، کوئی کہتا ہے پیرس بڑا اچھا ہے، ہمیں الجھایا جاتا ہے ان کے قوانین کی باتیں سنا سنا کے، اور اسٹوڈنٹ کے لیے ویزا نرم کر کر کے ہمارے اسٹوڈنٹ کو کھینچا جاتا ہے، پھر ان کے ذہنوں کے اندر اسلام کے خلاف زہر بھرا جاتا ہے۔ دوستو، ضرور باہر جاؤ، انگلینڈ ضرور جاؤ، امریکہ ضرور جاؤ، ناروے ضرور جاؤ، یورپ ضرور جاؤ، لیکن اپنے سینے میں اس قدر عشق محمد بھر کے جاؤ، اس قدر نبی پاک کے تذکرے اپنے سینوں میں بھر کے جاؤ کہ وہاں کوئی تمہیں اپنی طرف مائل نہ کرے، بلکہ جہاں تم بیٹھو لوگوں کو دین کے قریب کرو، جہاں تم بیٹھو انہیں اپنے مذہب کی طرف ان کی توجہ دلاؤ۔ میرے محبوب کے صحابہ کسی اور شہر میں بھی ہوتے تھے تو اپنے شہر کی بات کرتے، کسی اور جگہ بھی ہوتے تھے تو مدینے کی بات کرتے تھے، کسی اور جگہ بھی ہوتے تھے تو شہر مصطفیٰ کی، جنہوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنہوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی ایک کی تو شہر مدینہ ہے۔ بیٹے آپ لوگ ٹھیک ہو کر بیٹھے رہے، ادھر دیکھیں، میں نا درس و تدریس والا آدمی ہوں تو مجھے تھوڑا سا یہ اس قسم کا ذوق رہتا ہے، ذرا توجہ فرمائیے۔ یہ بچے ہیں نا انشاءاللہ محفلوں میں آئیں گے، زیادہ آئیں گے، زیادہ ادب سیکھیں گے انشاءاللہ، ادھر توجہ کیجیے۔ دوستو، اگر ہم اپنے نوجوان کو دیکھیں نا، میٹرک تک وہ 10 کتابیں پڑھتا ہے ہر کلاس میں، چلے 5 تو پڑھتا ہی ہے نا، اگر 50 کتابیں پڑھ کے وہ میٹرک کرتا ہے، اگر حسن محمد کی بھی ایک کتاب اسے یاد کرا دی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے بھی اسے ازبر کرا دیے جائیں، اور جب یہ کمپیریزن کرنے لگے، جب یہ مقابلہ کرنے لگے، جب یہ تناسب نکالنے لگے، اسے وہاں کا قانون نہ بھائے گا، بلکہ اس کا دل کرے گا یہاں بھی جناب عمر جیسی حکومت قائم ہونی چاہیے، اس کا دل کرے گا جناب صدیق اکبر جیسی حکومت کا۔ لیکن کب؟ جب ذکر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دل شادکام ہوں گے، روحوں تک اترا ہوگا نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ، اور جب ہر گھڑی ہر لمحہ اسے یاد ہوگا اسلام کا نصاب زندگی کیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور سارے گھر والوں کو اکٹھا کر کے نا نبی پاک کے تذکرے بیان کر رہا تھا، اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے نا، اپنے بچوں کو، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، گلی میں کوئی آدمی آتا تھا، آگے کہتا تھا یہ ان کے گھر سے کسی کو بلا کے لاؤ، ہم چھوٹے ہوتے تھے بالکل، اسی کہنے لگی ایسا نہیں جانا، اسی نہ لڑے، چھوٹے ہوتے تھے۔ یہ ہوتا ہے آپ کے یہاں بھی؟ مجھے تو اپنے گاؤں کی بات یاد ہے، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اینا نہ کرو کسی نے بلا، اب بچے کی لڑائی کسی سے ہوتی نہیں، نہ کوئی سیاسی معاملہ، نہ کوئی لین دین کا جھگڑا، نہ کوئی اس قسم کے معاملات، بالکل چھوٹے ہوتے تھے۔ ان کے گھر سے کسی کو اسی نہیں جانا، اسی کے نال ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے ایسے، چھوٹے بچے کہتے ہیں ایسا نہیں جانا اسی نال، اس کا مطلب ہے گھر میں لڑائیوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، گھر میں لڑائیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ ان سے ہمارا اختلاف ہے، ان سے ہمارا اتفاق ہے، یہ تذکرے ہوتے ہیں گھروں میں۔ یارو، اگر گھروں میں اتفاق اور اختلاف کے تذکرے ہو سکتے ہیں تو ہمارا نبی پاک سے پیار ہے، اس کے بھی تذکرے ہونے چاہیے۔ صحابہ کے ہم غلام ہیں، اس کے بھی تذکرے ہونے چاہیے۔ اہل بیت کے ہم نوکر ہیں، اس کے بھی تذکرے ہونے چاہیے۔ داتا علی حجویری کے ماننے والے ہیں، اس کے بھی تذکرے ہونے چاہیے، تاکہ اولادیں جیسے جیسے بڑھتی جائیں ان کی طبیعتوں میں باتیں رچتی اور بستی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو نبی کریم علیہ السلام کے تذکرے سنا رہا، اور آپ کو پتا ہے پھر اللہ نے انعام کیا دیا؟ حضرت عباس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
मुफस्सिर कुरान हुए, बहुत बड़ा नाम हुआ। इस्लाम में गालिबन बाकायदा तफसीरी नुक्ता नज़र से पहला काम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाते मैं अपने घर में बैठ के अपने बच्चों को इकट्ठा करके नबी पाक के तज़किरे कर रहा था, हुजूर का जिक्र सुना रहा था। रसूल पाक मेरे घर से गुजरे, मेरे घर के करीब से हुजूर ने सुना, दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने कहा कौन है दरवाजे पे? फरमाते मेरी हैरत की इंतहा न रही, जब मैं दरवाज़ा खोला तो अल्लाह की सारी रहमतें मेरे दरवाजे पे मौजूद थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनको अपने घर में बुलाने के लिए उम्मती दुआएं भी करते हैं, इल्तिजाएं भी करते हैं, आंसू भी बहाते हैं, बारगाह खुदाबंदी में सजदा रेज़ भी होते हैं, वो करीम मेरे दरवाजे पे मौजूद थे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हुजूर ने मुझसे पूछा चचा क्या हो रहा था? मैंने कहा कि ए महबूब अलैहिस्सलाम आपके तज़किरे मैं अपनी औलाद को सुना रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चचा मैंने कान लगा के सुना, मेरा वादा है तेरे साथ कि तूने जो काम किया है उसने मुझे राजी किया है, और अगर मैं राजी हूँ तो उम्मीद है मेरा अल्लाह भी तुझसे राजी होगा। फरमाया तेरे साथ वादा है, तेरे लिए मेरी शफाअत हलाल हो गई है, मेरी शफाअत तेरे लिए हलाल हो गई, तुझे जन्नत में लेकर के जाऊंगा। क्यों? हुजूर का जिक्र कर रहे थे। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शायद इसी का इनाम था कि अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन दी मौजूदा तस्कीदुल मुरसलीन में लिखा है, हुजूर ने तो हज़रत अब्बास से फरमाया चचा आपका मैं उसी तरह अदब करता हूँ जिस तरह अपने वालिद का करना चाहिए। आपको देखता हूँ तो मुझे अपने वालिद की याद आती है, मैं कल आपके घर आऊँगा। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते सूरज बुलंद हुआ, मेरे मुकद्दर चमके, रसूल पाक मेरे घर आए और अपनी काली कमली मुबारक हुजूर ने उतारी चादर और मुझ पर और मेरे बच्चों पर डाल दी, और डाल करके नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, कहा ऐ अल्लाह जिस तरह मैंने अपने चचा और इनके घर वालों को अपनी चादर में छुपा लिया है, मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ तो इस तरह इन्हें अपनी रहमत की चादर में छुपा ले। उस घर में हुजूर का जिक्र होता था ना, नबी पाक का तज़किर। यारो बड़ा कुछ होता है हमारे घरों में भी, हम तो जो सारा दिन करके आते हैं वो शाम को आके बतलाते हैं। बड़ी कहानियाँ हमारे घरों में छिड़ती हैं, बड़े तज़किरे हमारे घरों में होते हैं। क्यों? हुजूर अलैहिस्सलाम के तज़किरे से हम मुँह मोड़े हुए हैं। देखो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने इसको लिखा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से किसी बंदे ने पूछा कि सब का जिक्र मिलता है, उन्होंने इस तरह कलमा पढ़ा, उन्होंने इस तरह कलमा पढ़ा, मजी आपका जिक्र नहीं मिलता। किसी खातून ने सवाल कर दिया हज़रत आयशा से, तवज्जो है आपकी, कि आपने कलमा किस तरह पढ़ा? और यकीनन तजस्सुस इस बात का होता है, बहुत से सहाबा के वाक़यात मिलते हैं कि इस अंदाज में वो दीन के करीब आए। तो ए उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप बतलाइए कि आपने कैसे कलमा पढ़ा? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे हाजत नहीं हुई को मौजज़ा देखने की, इसलिए कि जिस घर में मैंने आँख खोली थी ना, उस घर में सुबह शाम रसूल पाक के तज़किरे होते थे। जिस घर के आंगन में मैंने आँख खोली थी अबू बकर सिद्दीक का घर था, सिद्दीक अकबर के घर में हर वक्त रसूल पाक के तज़किरे होते थे। और दोस्तों सहाबा कराम अलैहिम रिदवान हर वक्त ही हुजूर को याद करते थे। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा कहती है कि जब रात होती ना, दिन तो गुजर जाता, रात होती तो जनाब बिलाल सारी रात ही नबी पाक को याद करते रहे, सारी रात। बड़ा मुश्किल है ना हमारे लिए एक महफिल में बैठना, और रसूल पाक ने कितनी रातें उम्मत को याद किया। ये मोहब्बत का इजहार दूसरी तरफ से कि सहाबा भी सारी रात रसूल पाक के तज़किरे में सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला के आपकी ज़ौजा फरमाती है सारी रात हज़रत बिलाल की ज़ुबान पर रसूल पाक का जिक्र रहता था। हज़रत बिलाल ने मार बड़ी खाई थी, लेकिन उस मार में जो सबक याद किया था ना, हज़रत बिलाल ने
اس مار میں میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں، محمد محمد پکیندے گزر گئی۔ وہ جو سبق یاد کیا تھا نا مار میں، نبی پاک کے تذکروں کا، نبی پاک کے حسن و جمال کا، حضور کی سیرت اور صورت کا، وہ جو سبق یاد کیا تھا حضرت بلال نے، کہ زندگی بھر بھلایا کوئی نہیں، ساری زندگی ساری رات حضور کا تذکرہ، نبی پاک علیہ السلام کی مکے کی یادیں، ہجرت کی باتیں، مدینے کی باتیں، بدر کے تذکرے، احد کے تذکرے، خندق، یرموک اور حنین کے تذکرے، نبی پاک کی خلوتوں کے تذکرے، سفروں کے تذکرے، حضور کی شادیوں کے تذکرے، نبی پاک نے جو مختلف نکاح فرمائے ان کی یادیں، سیدہ فاطمہ کے نکاح کے تذکرے، رسول پاک کا ذکر، آپ کی بیوی زوجہ فرماتی ساری رات جناب بلال یہی کام کرتے تھے۔ ایک روایت تو ہم نے بڑی مشہور سن رکھی ہے نا، حضرت بلال ایک بار مکے مدینہ منورہ لوٹ کے آئے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو قبول کیا اور اس کو انہوں نے نقل کیا اپنے فتاویٰ کے اندر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ ہوا دراصل یوں تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال زائد فرمایا نا، تو کچھ دن حضرت بلال رہے مدینے میں، پھر دل نہیں لگا، او جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، او دوزخ مینوں لکھ بہشتاں جتھے سونا آوے جاوے، اور اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصہ تو رہے، کچھ اوقات تو گزارے، حضرت صدیق اکبر سے کہنے لگے مجھے اجازت دے دیں، ملک شام میں جانا چاہتا ہوں، وہاں جو جہاد ہو رہا اس میں بھی شرکت کروں گا، اور پھر میرا ارادہ ہے کہ حلب کے اندر ملک شام کا ایک شہر ہے اس میں مستقل سکونت اختیار کر جاؤں۔ تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلال مجھے تیری بڑی ضرورت ہے، مجھے تیری بڑی۔ بھئی حضرت بلال تو ایک سادے ان پڑھ آدمی تھے اور دیہاتی تھے، حبشی تھے، لیکن حضرت صدیق اکبر جانتے تھے ہے تو ان پڑھ، ہے تو سادہ، لیکن یہ بلال وہ با کمال شخصیت ہے کہ جن کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ذاتی معاملات ان کے سپرد فرما دیے تھے۔ ذاتی معاملات حضور کے گھر کے جتنے معاملات تھے وہ سارے حضرت بلال کے سپرد تھے۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور یہ کس کی حکمت ہے کہ یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب صدیق اکبر سے کہنے لگے ابو بکر آپ کو تو میری ضرورت ہے، لیکن میرا اب دل کوئی نہیں لگتا، میرا اب دل، اور جس کام میں دل نہ لگے اس کا پھر کوئی اثر اور کوئی فائدہ۔ جس طرح آپ کو بڑی نیند آ رہی ہے نا، تو میں تقریر کروں گا بھی تو اس کا اثر ہے، میں اسی لیے جلسہ مختصر کرنے کا قائل ہوں۔ نیند میں آپ بات سنیں گے تو کیا اثر ہوگا؟ میں یہ ہمارے کاموں کے ساتھ ایک گاؤں میں چھوٹا سا، میں وہاں تقریر کرنے چلا گیا، وہ کٹائی تھی گندم کی، واڈیاں نے ایسی انہوں نے جی دیکھو نا نہیں نیند آئی، واڈی تو نہیں پتہ لگ رہا، واڈیاں نے نا انہوں نے، ہاں ٹھیک ہے گل ہے، واڈیاں ہوندیاں سن پہ، مینوں نا کچھ میں خطیب ڈھیلا ڈالا سو، مینوں انہیں ٹائم دیتا 2 بجے رات گندم کی کٹائی، میرے کو غلطی ہو گئی، میں اتنے آ کے بیٹھا سبحان اللہ آخو، تمہیں تو ہوں تک نہیں نہ آخیا، اس واسطے کہ میں اتنے غلطی کی تھی، میں اتنے آ کے بیٹھا کہ سبحان اللہ آخو۔ ایک بابا جی مینوں آدھے نے مولوی جی تمہیں سویرے داتری فڑائی ہوئے نا، تمہیں پوچھیے رات 2 بجے سبحان اللہ کیوں نکلنی ہے، کہتے جڑے چولاں کی برکی دینی جی دیو گھر جائیے باسڑیا آ جائے، اور میں کہتی میری توبہ میں اگوں نہیں یہ گل آتا جی میں انہیں میں ادوں کی توبہ کر لی ہے، اس واسطے تمہوں بھی میں آندا ہوں تو نہیں واڈیاں لگی ہیں، میں تمہیں کی جگانا میرے میزبان ہی ساؤن ڈائر ہے، توجہ فرمائے، میں تو جاگتے نے پہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں توجہ فرمائے، مجھے روٹین سے جاگنا پڑ رہا ہے کئی دنوں سے،
الحمدللہ کیونکہ ربیع الاول شریف ہے نا، کئی لوگوں کے نصیب جاگتے ہیں، میرے جیسے نکمے لوگ بھی کام لگ جاتے ہیں۔ کئی راتوں کا جاگنا ہے، آپ کی طرف دیکھ کے میں بھی سو جاؤں گا، ذرا ادھر دیکھیں، میری بات کی طرف توجہ کریں، بکل شکل چھوڑیں چند منٹ کے لیے۔ یارو دیکھو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ حضرت بلال کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عروج بخشا۔ اور آپ کو مزے کی بات بتلاؤں، جس دن مکہ فتح ہوا نا، بڑی قیمتی بات پلے سے باندھ لینا۔ پتہ ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جب شہرت ہوتی ہے نا، محسن نقوی نے کہا تھا بام شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ اور اگر میاں صاحب کی بولی میں بات کروں تو میاں صاحب کہتے ہیں ساری عمر میں آٹا گدا، لکھاں کیتے پیڑے، جدو وقت آیا تے محمد بخشا کوئی نہیں بیٹھا نیڑے۔ یہ دنیا کا رواج ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ مکہ فتح ہوا نا، جس دن مکہ فتح ہوا تو حضور نے اذان پڑھنے کے لیے بلایا، فرمایا بلاؤ ذرا بلال کو، اذان تو پڑھے، بلال کو بلاؤ ذرا اذان پڑھے۔ ایک صحابی حضور کے کان میں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عملی طور پہ بھی مر گئے کافر آج، اور نفسیاتی طور پہ بھی مر گئے، حضور بالکل ختم ہو گئے۔ آقا بلال کو نہ کہیں اذان کے لیے، میری طرف دیکھیں، بلال کو نہ کہیں۔ اگر بلال، یہ لوگ کہیں گے نا آپ کہیں گے اذان کے لیے، یہ مکے کے کافر بلال کو دیکھیں گے نا کعبے پہ تو مر جائیں گے۔ حضور کسی اور کو کہہ دیں، ایک دن کے لیے کوئی اور بھی اذان پڑھ دیں۔ کان میں کہا تھا نا، چاہیے تھا نبی پاک بھی کان میں جواب دے دیتے، سرگوشی کی تھی، لیکن اصلہ نال جے نیکی کریے وہ نسلاں تاک نہیں بھول گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسوا نامی اونٹنی پہ تھے، رسول پاک کی آنکھوں میں جلال آیا، حضور نے فرمایا لوگوں کا کیا خیال ہے؟ وہ مجھے آج مشورہ دیتے ہیں کہ بلال اذان نہ پڑھے، فرمایا تپتے ہوئے صحراؤں میں تو بلال اذان پڑھے، بدر میں تلواریں چمکے تو بلال اذان پڑھے، احد میں پتھر برسے تو بلال اذان پڑھے، اور مکے کے صحراؤں میں مار کھانی پڑے تو بلال اللہ اللہ کرے، اور آج اللہ عزت دے تو بلال اذان نہ پڑھے، کوئی اور اذان نہیں پڑھے گا۔ چل بلال چڑھ دا کعبے کی چھت پہ، آج بلال ہی اذان پڑھے گا، بلال ہی اذان پڑھے گا۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا، اگر حضور کا کوئی ذکر کرتا رہا تو حضور نے بدلے بھی بڑے شاندار عطا فرمائے۔ حضور نے اس کے اصلہ نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک